مرشید سے معلوم کر لیجیے نا تو پریشانی ہو جاتی. کئی جو بولے تو دودھ پیتے تو بچے کو دودھ ہی پلانا, گوشت کا ٹکڑا کھلائے تو ہضم نہیں ہوتا, تو دودھ پیتے بچے ہیں تو دودھ ہی پیجیے. اب یہاں کچھ ایسے بھی دکھ رہے میرے کو, گوشت کھانے والے دودھ پی رہے ہیں. ابھی ہاتھوں میں شیشیاں ہی گوشت کھانے والوں کے ہاتھوں میں شیشیاں بھاسیں گے لوگ دیکھ کے, اس لیے بولتے گوشت کھانے والا ہے بھائی گوشت کا دودھ کی شیشی کہیں تو لے کے چل رہا. تو چھپے ہوا خزانہ تھا. کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ کہاں تھا کیا تھا وہ سب چھوڑیے. تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہ کے میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو خلقت فرمائی. تو اس خلقت میں میرے شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے گنج مخفی کا لوح کھولا, جب گنج مخفی کو کھولا تو اس نور کے 4 ٹکڑے ہو گئے. کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 4 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑے سے لوح کو بنا دیا, دوسرے سے قلم کو بنا دیا, تیسرے سے عرش کو بنا دیا, ایک ٹکڑا اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا. اب بولا قلم کو لکھ, تو قلم لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت لمبی تفسیر ہے, تقریباً 1,40,000 سال میں کلمہ طیبہ پورا مکمل ہوا. پھر حضرت شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 4تھے ٹکڑے سے عرش زمین بنائی گئی, عرش بنایا گیا, جنت اور دوزخ بنائی گئی, اور آخری کا جو ٹکڑا تھا اسے بنایا گیا کلمہ طیبہ. کیا بنایا گیا؟ کیا بنایا گیا؟ کلمہ طیبہ. سب کو معلوم ہے, سب کے پیراں ذکر دے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, مگر تخلیق کائنات میں کلمہ کس طرح بنا نہیں معلوم, کلمہ کیا چیز ہے نہیں معلوم. اصل دیکھا جائے تو علم کیا چیز ہے نہیں معلوم کسی. تو گنج مخفی کا خزانہ تھا, گنج مخفی سے جب نکلا تو اس کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے. 4 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک سے لوح بنا دی گئی, ایک سے قلم بنا دیا گیا, ایک ٹکڑے کچھ لاسٹ میں جو ٹکڑا بنا اس سے بنا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیے ایک مسئلہ یہاں کے رہ گیا, میں مسئلے نکالنے میں بہت فاسٹ ہوں, بہت کئی کیوں بولے تو عادت ہو گئی. اب دیکھیے, اب جتنی قیامت تک پیدا ہونے والے پورے نور سے پیدا ہونے والے, کس سے پیدا ہونے والے؟ انا من نور اللہ کل شیء من نوری. اگر آگے جنریشن بڑھنا ہے تو جتنی بھی جنریشن قیامت تک آئیں گی, جتنی بھی تعداد, جتنے بھی بچے پیدا ہوئیں گے, جتنے بھی درخت پیدا ہوئیں گے, جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئیں گی, قیامت سب نور سے پیدا ہوں گے. کس سے پیدا ہوں گے بھائی؟ نورش تھا, پھر سب ختم ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے 4تھے حصے سے کلمہ طیبہ بن گیا, تو وہ نور ہے کہاں, جا رہا کہاں, آ رہا تھا؟ ہے کیا نور بھائی؟ سپوز بتا رہا ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات. دادا سرکار اسٹیج پر جلوہ افروز ہے, کل کے دن میرا بچہ پیدا ہوگا, آج بچہ نہیں ہے, تو جو بچہ میرا پیدا ہوگا نور کا ہوگا نا بھائی. انا من نور اللہ کل شیء من نور. آخر نور کیا ہے کیا نور؟ بڑی بڑی باتیں تو سب کو کرنے آتا ہے. بھائی عناصر کتنے بولے تو 5. کیا کیا ہوتا؟ آگ, ہوا, پانی, مٹی, نور. نور کہا کس کو جاتا ہے؟ آخر نور ہے کیا؟ آخر صوفیہ نے اپنے آپ کو خدا کہا کس لیے کہا؟ کس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا؟ آخر وہ چیز کیا ہے جس کے خاطر حضرت منصور اللہ رحمت اللہ علیہ نے ان الحق کہا؟ دادا سرکار نے خود ہی کو خدا کہا, دادا سرکار نے ہر ایک کو خدا کہا. آخر وہ چیز کیا ہے؟ آخر بنایا کس چیز سے گیا ہے؟ اور وہ نور قیامت تک باقی رہنا ہے. آخر وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے نور. نور سے مراد لے لیا جائے ذات. کیا ہے؟ ذات. جیسا کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ کے 6 حصے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ناسوت, ملکوت, جبروت, لاہوت, ہاہوت, سیاہوت, نفس, دل, روح, سر, نور, ذات.
یہی ٹاپک پہ اپنی بحث کر ختم کرتا ہوں. نفس دل روح سر نور ذات ناسوت ملکوت جبروت لاہوت ہاؤس یاؤ. دادا سرکار سے پوچھا گیا, دادا سرکار نے ارشاد فرمایا ناسوت ملکوت جبروت جا کر لاہوت ہاؤس یاہوت پا کر ذات و صفت کی دھونی رچا کر انی انا کے تار بچا کر ہر دم کلمہ کھولے رہے. پھر دل میں خیال آیا کچھ تو کچے دماغ کے بھی ہوں گے, ان کو کھلا کھلا سمجھانا پڑتا. بولے اللہ احمد ابلیس جانو, آدم ہوا کون پہچانو, نفس دل روح قدیر سے جانو. کس سے جانو؟ جب ہم ہمارے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو نفس دل روح پیر سے پاتے ہیں. کس سے پاتے ہیں؟ پیر سے پاتے ہیں. یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ امیر اللہ کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ رحمان اللہ کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ غوث پاک کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ خود خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. نفس دل روح قدیر سے جانو سر نور ذات کا تانا تانا. نفس دل روح تک تو پہنچانا پیر کا کام. نفس سے رسائی کر کر دل تک پہنچایا, دل سے رسائی کر کے روح تک پہنچایا. اب سر نور اور ذات کا تانا خود کو تاننا ہے. تو دادا سرکار اس انداز میں بیان کر کے فرماتے پیر یہ رات کو بولے رہے, اتنی آسانی سے سمجھا دیے کہ بولو مت. نفس دل روح قدیر سے جانو سر نور ذات کا تانا تانو. اتنے آسان انداز میں جماعت بتا دیے کہ جو یہ مقام ہے آج سب جو بیٹھے ہوئے سب ناسوتی ہے, سب ابھی نفس کے مقام پر ہے. کسی کی بھی ابھی رسائی ملکوتی تک نہیں ہوئی. اگر ملکوتی تک ہوتی تو وہ اسرائیل جو ہم کو سجدہ کرتا ہے ایک لمحے میں دبئی میں ہوتا ہے, ایک لمحے میں امریکہ میں ہوتا ہے, ایک لمحے میں افریقہ میں ہوتا ہے, ایک لمحے میں ہندوستان میں ہوتا ہے, ایک لمحے میں سری لنکا میں ہوتا ہے, جہاں جاتا ہے لمحے سے لمحے میں روح نکال لیتا ہے. وہ جو ہمیں سجدہ کرتا ہے ایک ایک لمحے میں جاتا ہے اور روحیں نکال لیتا ہے. ملی سیکنڈ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں, اس ملی سیکنڈ میں جہاں جہاں جاتا ہے وہاں سے جا کر روحیں نکال لیتا ہے. وہ جو ہمیں سجدہ کرتا ہے. خدا نے ہمیں خلیفہ بنایا, اس کو نہیں بنایا. ہمیں سجدہ کرایا, فرشتے ہمیں سجدہ کرے, اسرائیل ہمیں سجدہ کرے. وہ ہمیں سجدہ کرنے والا لمحوں میں وہاں ہوتا ہے. مگر اے حضرت انسان جسے تم آدم کہتے ہو, بڑی بڑی باتیں کہتے ہو, خدا کا خلیفہ کہتے ہو, ابھی ناسوتی میں اٹک کر ہے. خود نفس تک رسائی نہیں ہوئی ابھی تک. اسی لیے دادا سرکار ارشاد فرما دیے نفس کا مقام ہے لا کلمہ طیبہ میں. توحید کا دعویٰ آتا ہے, توحید سمجھنا مشکل ہے. جو خود کو نہیں سمجھا اب تک قدرت کا سمجھنا مشکل ہے. خود کو سمجھ پہلے, یہ ناسوتی مقام اس نفس کو مٹا. اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی پہچان کی اس نے خدا کی پہچان کی. ارے لا کے مقام سے اگر ہٹا, لا کے مقام پر اگر فنا ہوا, لا کے اگر مقام کو فنا کیا, لا کے مقام تک اگر رسائی کرا تو اللہ تک پہنچے گا, خدا تک پہنچے گا. اسی لیے دادا سرکار ارشاد فرمائے کلمے کو جو سمجھا مومن ہے, کلمے کو نہ سمجھا کافر ہے. ارے کیا پیر کو ہی سمجھے کلمہ, ایک لاکھ کا سمجھنا